Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome back to another episode of سیرہ سیریز. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں کہ وہ نکاح کس طریقے سے ہوا. اس کو ذرا ہم ڈیپتھ میں ڈسکس کریں گے تاکہ کچھ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور کچھ لوگ اس واقعے کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی کچھ غلط باتیں منوانے کے لیے، اور غلط طریقے سے دلائل کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اور غلط دلائل دیے جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ نعوذ باللہ اپنے حرام ریلیشن شپس کو سیکیور کرنے کے لیے اس واقعے کو سامنے رکھا جاتا ہے اور غلط طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو آج ہم ذرا اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو سکیں اور ہم اس واقعے کو صحیح سے سمجھ سکیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے مکہ کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے اپنی صداقت اور امین ہونے کی وجہ سے، صادق اور امین ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ویل نون تھے. اور یہ چونکہ مکہ جو تھا وہ بہت چھوٹا سا ایریا تھا، زیادہ بڑا ایریا نہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں کو اپروچ کرنا بےحد آسان تھا. تو یہ باتیں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کریکٹرسٹکس تھیں یہ سب کو پتہ تھیں. اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ چیزیں معلوم تھیں کیونکہ وہی مکہ میں رہتی تھیں اور وہ تاجر تھیں. تو یہ باتیں ان کو پتہ تھیں. ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا مال شام تجارت کے لیے بھیج رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کام کے لیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپروچ کیا جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کری، اور وہ پیشکش اس میں یہ کہا کہ جتنا مال ان کو مال ویسی ملتا ہے تجارت کے اوپر اس سے زیادہ مال دیں گی، عام لوگوں سے زیادہ مال دیا جائے گا اس تجارت کے اوپر، کیونکہ ان کی کریکٹرسٹکس ایسی تھی کہ وہ اور زیادہ پروفٹ دینے کے لیے بھی تیار تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، تو چچا سے مشورہ کے بعد انہوں نے اس کے لیے ہاں کر دیا کہ وہ تجارت پہ کام کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام تاجر بن کے شام ان کا مال لے کے جا رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ساتھ اپنا میسرہ نام کا ایک غلام تھا وہ بھی ساتھ بھیج دیا. اچھا، غلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی خدمت اور ان کی تیمارداری کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر سکے وہ غلام اس دوران سفر کے اندر. تو جب اس غلام کو بھیجا اور اس غلام نے انالائز کیا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اگر کوئی بات بھی سن لے تو کتنا زیادہ متاثر ہوتا تھا، کوئی دیکھ کے متاثر ہو جاتا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ایسی تھی، کوئی دیکھ کے بھی کتنا متاثر ہوتا تھا، لیکن وہ بندہ جس نے ان کے ساتھ وقت گزارا تو وہ کتنا متاثر ہوا ہوگا. اور بالکل ایسا ہی ہوا. جب وہ غلام واپسی گیا، تجارت سے واپسی آ گئے، جب انہوں نے شام گئے، شام سے سفر کے بعد واپسی قریش آئے، اپنا مکہ آئے، تو یہ ساری جو صورتحال تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھی اس میسرہ نے، ان کے غلام نے. اور غلام نے بہت تعریفیں کری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بتایا کہ کتنے صادق اور امین ہیں اور کتنے ان کے اخلاق کتنے زبردست ہیں، کتنے حسین اخلاق ہیں ان کے، کہ لوگ ان سے کتنا متاثر ہو رہے تھے. اور ان کا جو منافع تھا اس میں بھی بہت زیادہ منافع ہوا، دگنا منافع ہوا. ان کو عموماً جتنا منافع ہوتا ہے اس سے بہت کئی گنا زیادہ منافع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجر بنا کے بھیجا گیا. تو جب یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھی گئیں تو وہ بےحد متاثر ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی پیشکش کری. اچھا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی، اور ان کے پاس کئی پروپوزلز آتے رہتے تھے لیکن وہ ریجیکٹ کر دیا کرتی تھیں. اچھا، اسی دوران جب انہوں نے یہ پیشکش کرنے کا سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہ شادی کی پیشکش کی جائے، تو انہوں نے اپنی ایک دوست سے اس بارے میں مشورہ کیا. تو دوست سے جب اس بارے میں مشورہ کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو دوست تھیں انہوں نے اس بات کو کنڈیم کیا، انہوں نے اس بات کو بلکہ اور سپورٹ کیا اور کہا کہ آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں اور ان کے امین ہونے کے بارے میں بےحد اچھے سے جانتی تھیں، ان کے کریکٹرسٹکس ان کے سامنے بھی واضح تھے. تو انہوں نے بھی مشورہ کیا کہ آپ کو ضرور یہ چیز کرنی چاہیے، آپ کو ان کو پروپوزل بھیجنا چاہیے. اچھا، اس دوران قریش کے اندر، مکہ کے اندر ایک بیوہ عورت کا کسی کو پروپوزل بھیجنا بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ ہمارے دور کی باتیں ہیں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا دیکھنے کو ملا، وہ یہ کہ ہم کچھ جگہوں کے اندر قریش کی جو اس وقت مکہ تھا اسلام آنے سے پہلے اس سے بھی غیر گزرے. وہاں پہ کچھ چیزیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بیواؤں کا ایک دوسرے کو اگر کسی کو پروپوزل بھیجنا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا اس وقت،
لیکن آج تو ہم نعوذ باللہ شادی کرنا بھی ہم غلط سمجھتے ہیں ایسے اس سے. تو ہمیں اس چیز سے سیکھنے کو ملا کہ قریش کی جو وہ لوگ تھے جو اسلام آنے سے پہلے کے لوگ تھے, وہ زمانہ بھی کچھ چیزوں میں ہم سے زیادہ بہتر تھا. ہم ان سے بھی غیر گزرے ہیں اس وقت, اسلام آنے کے بعد بھی, اسلام آنے کے 1400 سال کے بعد بھی مسلمان ہو کر بھی ہم ان سے غیر گزرے ہیں. اچھا ہم آگے چلتے ہیں, اس واقعے کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں. تو ہوا کیا, جب انہوں نے اسے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ آپ کو کرنا چاہیے. تو پھر ان کی سہیلی تھیں, وہ پروپوزل لے کر گئی تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ڈائریکٹ پروپوز نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, بلکہ ان کی جو سہیلی تھیں وہ پروپوزل لے کر گئی تھیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے اس بارے میں مشورہ وغیرہ کیا اور پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ پورا واقعہ تھا, اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. سو جزاکم اللہ خیراً. اللہ حافظ. انشاءاللہ ہم اس واقعے کو آگے اور کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.